نجوم انکدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ یہ سورہ تکویر ہے، مکی ہے، صرف 29 آیات ہے، قیامت کے احوال پر مشتمل ہے۔ یاد کرنے کا ہے جب سورج کا کور اتار دیا جائے گا، کور اتارنا یعنی چمڑا اتارنا، تکویر کے معنی لپیٹنا، لپیٹا تب جاتا ہے جب بڑی چیز کو سمیٹا جاتا ہے۔ سب سے بڑا کرہ جو ہے کروں میں وہ سورج ہے، تو زیادہ غضبان اللہ کا اس پر ہوگا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جڑ جائیں گے، ستارے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی، جیسے بلب فیوز ہونے کے بعد نیچے گرتے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پہاڑ رکے ہوئے یہ چلنا شروع کر دیں، طاقت ختم ہو جائے گی، توانائی نہیں رہے گی۔ جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے زمین پہ کیلے ٹھوکنے کے لیے، وہ مقصد ہی پورا ہو گیا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب قیمتی اونٹنی گابن بغیر مالک کے چھوڑی جائے۔ عشار کہتے ہیں اس اونٹنی کو جس کے بچے دینے میں چند دن باقی ہو، اور مالک اس کا بڑا انتظار کرتا ہے دودھ کا، لیکن یہ وہ زمانہ ہوگا کہ نہ عشار چاہیے نہ مشار چاہیے، قیامت سے بچاؤ چاہیے۔ دنیا میں بھی اس کے نقشے نظر آتے ہیں۔ یہ انڈے بہت سستے ہو گئے تو لوگوں نے گاڑیوں میں ڈال کے باہر جنگلوں میں پھینک دیے، تو دھوپ پڑ گئی، ان سے بچے نکل آئے، اور وہ بچے انڈوں پہ کھڑے پی پی کر رہے ہیں ماں باپ کو، اوپر سے چیل کوا آ کے کھا جاتا ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور آبادی میں جمع ہو جائیں گے۔ عام طور پر تو جنگلی جانور انسانوں سے بھاگتے ہیں، لیکن جنگلات کے اندر جو قیامت کا نقشہ برپا ہو جائے گا تو یہ بندر اور شیر اور چیتے آبادی کا رخ کر لیں کہ شاید ہم بچ جائیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر جھونک دیے جائیں گے۔ سجر یسجر، تسجیر کے معنی آگ بھڑکانا، کہتے ہیں پیٹرولیم کا سب سے بڑا ذخیرہ سمندر میں ہے۔ عبداللہ ابن عمر جب سمندر سے گزرتے تھے تو کہتے تھے یا بحر متی تعود نارا، کب آگ بنو گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب انسانوں کے جوڑے جوڑے کیے جائیں گے، یعنی مرد عورتوں کے ساتھ، عورتیں مردوں کے پیچھے، گائے بیلوں کے پیچھے، بیل گائے کے پیچھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ سے ماری گئی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بلا وجہ اپنی لڑکی کو زندہ درگور کرتے تھے، بڑے دردناک و وحشتناک واقعات ہیں اس میں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بڑی ہو کر ہمارا کوئی داماد بنے گا، بہنوئی شرم کی بات ہے، لہذا اس کو پہلے دن سے ختم کرو۔ ایسے بےہودہ لوگ تھے، تو اس کو موعودہ کہتے ہیں، زندہ درگور کرنے والی، اور زندہ درگور کرنے والے کو واعد کہتے ہیں، واعد۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ سے ماری گئی، گناہ تو کوئی نہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے منتشر کیے جائیں گے نامہ اعمال۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کا چمڑا ادھیڑ دیا جائے گا، آسمان تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ اس آسمان نے گناہ دیکھا ہے، اور جو گناہ کو دیکھے اس کی شہادت معتبر نہیں ہے۔ اور زمین اس لیے بدل رہا ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے،
اور جہاں ظلم ہوتا ہے عدالت وہاں نہیں لگتی، کہیں اور لگتی ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب کر دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جان لے گا ہر انسان جو اس نے آگے بھیجا ہو۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، بس قسم ہے ان سے سیاروں کی جو چھپے رہتے ہیں، خانسہ کے معنی اندر ہی رہتے ہیں، الجوار چلتے ہیں اور الکنس پلٹتے ہیں۔ کچھ ستارے نظر ہی نہیں آتے، وہ خنس ہے، کچھ چل رہے ہیں وہ جوار ہے، کچھ چل چل کے کہیں ان کا ٹھکانہ ہے وہاں چھپ جاتے ہیں، وہ کنس ہے۔ واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب وہ پلٹنے لگے، رات جب پلٹتی ہے تو بلائے بیدار ہو جاتی۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لینے لگے، یعنی صبح صادق چمکنے لگے، وقت صباح داخل ہو گیا۔ وقت صباح داخل ہوتے ہی جادوگروں کا جادو، ساحر کا سحر، حاسد کا حسد، بیماری کا غلبہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ بیان ہے ایک باعزت فرشتے کا لایا ہوا، ذی قوہ جو طاقت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے یہاں بھی زوراور ہے۔ اشکال تھا نا کہ ہو سکتا ہے کوئی شیطان لایا اور کہا نہیں فرشتہ لایا، پھر ہو سکتا ہے کسی نے چھینا ہو کا ذی قوہ، وہ طاقتور ہے، پھر ہو سکتا ہے خدا کے ہاں اس سے بڑا کوئی طاقت فرمایا، نہیں، عند ذی العرش مکین، صاحب العرش کے پاس اسی کو عزت حاصل ہے، جبریل کو۔ مطاع، کسی نے چھینا چپٹی میں وہی چھینی ہو، فرمایا نہیں، مطاع ہے، ہر طرف سے اس کی اطاعت ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ ہو سکتا ہے خود چھپایا ہو، ثم امین، پھر وہ حد درجے کا دیانتدار بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں شواہد الوحی۔ وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے تمہارے پیغمبر کچھ دیوانے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یہ دیکھ چکے جبریل کو آسمان کے کھلے کنارے پر۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ نہیں ہے غیب کی باتیں بتانے میں بخیل۔ یہاں پر تفسیروں میں ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، اور سب سے پہلے آلوسی سے ہوئی۔ عام طور پر زوا اور دوات کا مخرج علیحدہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک لفظ ایسا ہے دونین کہ اگر اس کو زنین بھی پڑھا تو بھی جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونین کے معنی بخیل اور زنین کے معنی متہم۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو روح المعانی میں یہ لکھنا تھا کہ یہ ان حروف میں سے ہے جو دونوں جگہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس نے غلط راستہ اختیار کیا اور اس نے ضاد اور ضاد کو ایک کرنے کی کوشش کی، جس پر تفسیر المنار نے، فتح المنان نے مکمل ردود شائع کیے، اور علامہ آلوسی نے بھی لکھ دیا، کوثری نے، وَلَقَدْ غَلَطَ الْآلُوسِي وَابْنُهُ الْمُتَصَرِّفُ فِي تَفْسِيرِهِ فَلَهُمْ بَعْضُ الْأُغْلُوطَاتِ مِنْ جِيرَانِهِمْ۔ تو حرف ضاد ہے، ضاد نہیں ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان ابانا لفی ضلال مبین۔ حرف ضاد کو ضاد پڑھنے کے بعد فقہ اکبر کے تینوں نسخوں میں لکھا ہے
کہ امام ابو حنیفہ نماز کو فاسد کہہ دے۔ نہ جانے کہ علماء دیوبند جیسے طائفہ منصورہ اور خیر کی جماعت میں یہ کہاں سے آیا کہ اکثر علماء دیوبند اور قراء زوادی۔ وما ہوا علی الغیب، اور وہ جو علم غیب پیغمبر کے پاس آتا ہے یعنی وحی کے ذریعے، نبوت کے ذریعے، بدونین، وہ کچھ بخیل نہیں ہے۔ دونین معنی بخیل، اور اگر یہ ضاد سے پڑھا جائے زنین کے معنی متہم۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ نہیں ہے شیطان مردود کا کلام۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں تم جاتے ہو؟ اس حق کلام کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، نہیں ہے یہ مگر نصیحت کائنات کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو چاہے تم میں سے کہ سیدھا چلے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں چاہتے ہو تم مگر وہ جو اللہ چاہے۔ رب العالمین، جو سب کے رب العالمین ہے۔ سورہ انفطار مکی ہے اور صرف 19 آیات ہے، اور نزول میں 72 ہے، موجودہ ترتیب میں 82 ہے، جبکہ سورۃ تکویر نزول میں 7 تھی اور ترتیب میں 81 تھی۔ اس میں بھی احوال قیامت ہے۔ اذا السماء انفطرت، یاد کرنے کا ہے جب آسمان جھڑ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر کو جھونکا دیا جائے گا۔ تسجیر کے معنی آگ سے بھڑکانا، اور تفجیر کے معنی ہے اس بھڑکتے ہوئے کو آگے بڑھانا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں ادھیڑ دی جائے گی، دھڑا دھڑ قبریں ٹوٹیں گی اور مردے نکلیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ، جان لے گا ہر انسان جو اس نے آگے بھیجا، نیکیاں یا پیچھے چھوڑے گناہ۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکہ دیا آپ کو کہ تیرا رب معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا۔ وہ عطا اللہ شاہ نے، عطا اللہ شاہ بخاری نے اکوڑے میں کہا، یار پشتو عجیب زبان ہے۔ ہاں دغا دے ہو دغا دے، دغا دے ہو دغا دے، دغا کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ عبدالرزاق سنگین نے کہا، آج ہی بالکل شاہ صاحب، میں کل گجرانوالہ میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ خطیب تقریر کر رہا تھا، کہا اللہ کریم، قرآن کریم وچ فرماندا۔ آپ لوگوں نے تو قرآن کا بھی کریم نکالا اور سورۃ اخلاص کا بھی نکالا۔ اللہ اللہ۔ تو اس بات سے دھوکہ نہ کھانا کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ آخر اللہ کے قہر و جبار و دیگر صفات بھی تو ہے۔ الذی خلقک، وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمہیں، فسواک، بالکل صحیح بنایا، فعدلک، اور بالکل برابر بھی کیا۔ ایک انگلی لمبی ہو جائے لوگ حیران ہو جائیں گے۔ ایک ناک امریکہ میں بنی تھی، 300 کلومیٹر لمبی تھی، ایک ناک 300 کلومیٹر لمبی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا اللہ نے جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اعضاء کیسے شان سے بنائے، آنکھ پتلی کے مطابق، پتلی آنکھ کے مطابق، اندر لائٹ لگائی ہے، مجال نہیں کسی چیز سے بجھ جائے جب تک امر الہی نہ ہو۔ دیکھو ہاتھ پیر گرم سرد محسوس کرتے ہیں،
میٹھا پھیکا محسوس نہیں کرتے، لیکن زبان دونوں کرتے ہیں۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز تم بات نہیں سمجھے، اس لیے تکذیب کرنے لگے قیامت کے دن کی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر ہمارے حافظین موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محافظہ رکھے ہیں جو انسانی زندگی کو نوٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دو ملائک دائیں طرف ہے، دو بائیں طرف ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو یہ منہ سے نکالتا ہے وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ احتیاط اس بارے میں نہیں، اپنے بارے میں کہ آپ نے بول تو دیا، اس کا جواب بھی دیں گے آپ۔ کرامن کاتبین، ان کو باعزت لکھنے والے کہتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اس پر مفسرین نے بحث کیا کہ احفال القلوب جانتے ہیں یا نہیں، تو شاہ عبدالعزیز کی رائے یہ ہے کہ نہیں جانتے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں انہ قد نوى، نیت کر چکا ہے، لکھو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک اچھے لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک گناہگار جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، داخل ہوں گے قیامت کے دن۔ وما هم عنہا بغائبین، اور وہ نہیں ہوں گے اس سے بے خبر۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا پتہ ہے قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن اختیار نہیں رکھے گا کوئی کسی کے لیے۔ والامر یومئذ للہ، سارے اختیارات اللہ کے ہوں گے۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم۔ صلی اللہ